إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال شاعر وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرہ سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات محترم سامعین کرام حاضرین جمعہ دینی اور ملی بھائیوں عزیز بچوں پردہ نشین خواتین اسلام میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم بنی و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے رہبری کے لیے ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا اس روئے زمین کے اندر بھیجا تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید محترم سامعین میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی ہے
پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ سورہ مدثر سے ہے اور وہاں سے 3 آیتیں تلاوت کی گئی۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک دوسری آیت تلاوت کی گئی ہے، وہ آیت سورہ مریم سے ہے اور آیت 59 ہے، یعنی 50 پر 9 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ بے نمازی کا انجام آخر کیا ہونے والا ہے۔ آج تو انسان ایسی ہے کہ ان کی زندگی میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نماز سے کوئی تعلق ان کا جڑا ہوا نہیں ہے۔ لیکن ایک مومن، ایک مسلمان کو نماز سے تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ مچھلی اور پانی کا تعلق ہے۔ مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو وہ مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اسی طرح سے مومنوں کا رشتہ اگر مسجدوں سے کاٹ دیا جائے، مسلمانوں کا رشتہ اگر مسجدوں سے کاٹ دیا جائے تو وہ زندہ حقیقی معنوں میں ان کی روح زندہ نہیں ہو سکتے۔ ایک روح ہے، ایمان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوتی، آندھی و طوفان آتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر سے واپس آتے تو سیدھے اپنے گھر نہیں جاتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسجد سے گزرتے تھے اور مسجد میں پہلے داخل ہوتے تھے، مسجد میں آتے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اس کے بعد گھر جاتے تھے۔ سفر میں جانا ہو تو نماز پڑھ کے جاتے تھے، سفر سے واپس آ رہے ہو تو نماز پڑھ کے جاتے تھے، مصیبت آ گئی تو نماز ادا کرتے تھے، بارش کو روک لیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تو نماز ادا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی چیزوں میں سے مجھے صرف 3 چیزوں سے محبت ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں ان میں سے 3 چیزیں میرے لیے محبوب بنا دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک خوشبو ہے، خوشبو، دوسری چیز جو ہے عورت، اور تیسری چیز جو ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے آنکھوں کے ٹھنڈک نماز کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبراہٹ محسوس کرتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہتے تھے ارہنا یا بلال اقم الصلاۃ، کیا کہتے تھے؟ اے بلال آذان کہو، کیا کہو؟ آذان دو، آذان کہو، اور آذان کہنے کے بعد کیا کرو؟ میرے دلوں کو سکون پہنچاؤ، میرے دل کو سکون و آرام پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ، گھبراہٹ مصیبت میں ہوں، ارہنا یا بلال اقم الصلاۃ، اے بلال آذان کہو اور میرے دل کو آرام پہنچاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبراتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب مصیبت آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب پریشانیاں آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نماز کی طرح آتے تھے اور سکون اس میں حاصل کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان حال ہو جاتے ہیں، بیماری گھیر لیتی ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ذرا یہ ہمارے اور آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو ہم اور آپ پہلے نماز چھوڑتے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ وہ ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں لیکن آپ نماز میں کیوں نہیں آئے؟ تو جواب یہی آتا ہے کہ مولوی صاحب ذرا طبیعت خراب ہو گئی تھی، مولوی صاحب ذرا سر میں درد ہو رہا تھا، مولوی صاحب ذرا ٹینشن ہو گیا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، وہ میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نسخہ بتائے ہیں وہ ایسا نسخہ کہ مصیبت ہے، پریشانی ہے، غم ہے، اس وقت اگر آپ کو رخ کرنا ہے تو مسجد کا رخ کیجئے، آپ کے ہر مشکل آسان ہوگی، ہر مصیبت اور ہر مشکل سے نکلنے کا آپ کو راستہ ملیں گے، آپ نماز کی طرف رخ کریں گے۔ ناظرین آئیے میں بتاؤں آپ کو، سامعین آئیے میں بتاؤں آپ کو کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسی مصیبت آئی کہ وہ مصیبت بہت ہی بڑی مصیبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 15 سال کے محنت کے بعد، 15 سال کے قد و کاوش کے بعد، محنت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے رہے لوگوں کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دعوت کے وجہ سے، وہ مشن کو بڑھانے کی وجہ سے صرف 313 لوگ ایمان لائے ہیں۔ کتنا؟ 313 لوگ ایمان لائے ہیں۔ لیکن مصیبت ایسی ہے کہ وہی 313 کی تعداد دشمنوں کے منہ پہ آ گیا ہے۔
دشمنوں کے چنگل میں ہے اور ایسی مصیبت زدہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، اور مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے بھی سامان نہیں ہے، وہ 313 کی تعداد بڑی مصیبت میں ہے۔ اور کافر جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کو صفا ہستی سے مٹانے کے لیے آیا ہے، اس توحید کے کلمے کو روکنے کے لیے آیا ہے، ان کے پاس تیر ہے، تمنگ ہے، لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 کی تعداد میدان بدر میں لا کے ڈال دیتے ہیں۔ سامعین، وہ میدان بدر ایسا جنگ ہے جو مسلمانوں کی سربلندی کے لیے لڑی گئی ہے، توحید کے جھنڈے بلند کرنے کے لیے لڑی گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 کی تعداد کو لا کر کے میدان بدر میں ڈال دیتے ہیں، اور ڈال دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ آپ آرام کریں، آپ آرام کریں، آپ کو جنگ لڑنی ہے، آپ کو اسلام کے سربلندی کی خاطر آپ کو لڑنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں ایک درخت کے نیچے جا کر کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں، نماز کے اندر رہتے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے پوری رات بھر عاجزی کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 313 کی تعداد جو ہے بڑی مصیبتوں کے بعد، بڑے پریشانیوں کے بعد، بہت کچھ سہنے کے بعد، بہت کچھ تکالیف اٹھانے کے بعد، یہ میری مشن اور میری دعوت کی وجہ سے یہ 313 کی تعداد ایمان لائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ 313 کی تعداد مٹ گئی، پھر دنیا کے اندر تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، دنیا کے اندر تمہارے کلمے کو سربلند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، دنیا کے اندر توحید کے مشن کو آگے لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا، دنیا کے اندر شریعت پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہماری تعداد تو کم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، تو آج خاص تمہاری جانب سے ہماری مدد ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ سامعین، میں کیا بتا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پریشانیاں آئی، غم آئی، مصیبت آئی کہ 313 کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا سہارا لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا سہارا لیے؟ نماز کا سہارا لیے۔ آپ کی زندگی میں بھی پریشانی ہے میرے بھائی، آپ کی زندگی میں بھی اگر دکھ ہے میرے بھائی، آپ کی زندگی میں اگر کوئی مصیبت ہے تو آپ بھی نمازوں کا سہارا لیجئے اور آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے۔ اتنی بڑی مصیبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، دست مبارک کو آسمان کی طرح اٹھا دیے ہیں۔ آخرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ آپ کی ضرور امداد کریں گے، اللہ ضرور مدد کریں گے آپ کے، آپ بس کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اذا حزبہ امرا صلی، جب کوئی مصیبت اور غم آئے بس تم بھی یہی چیز اختیار کرو، یہی چیز اختیار کرو۔ میرے بھائیوں، آج ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، ٹینشن گھیر لیتی ہے تو ہم اور آپ سب سے پہلے نماز سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کہاں نبی کے طریقے پہ چلنے والے کہاں ہوئے، نبی کے شریعت کو ماننے والے کہاں ہوئے، نبی کے کلمہ تو پڑھے لیکن اس کلمے پر عمل کرنے والے کہاں ہوئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی، کسی بھی مومن، کسی بھی مسلمان کی زندگی میں بھی اگر پریشانیاں آئے تو یہی کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، آج مسلمان جو ہے ان کی عزت و ناموس جو ہے خطرے میں ہے۔ آج مسلمان کے ساتھ کھلواڑ کیے جا رہے ہیں، مسلمان کے ایک ایک خوب چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمان کو طرح طرح ستانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں بارہا بتایا ہوں، آج بھی بتاتا ہوں کہ آج ایک جانور اگر مر جائے اس پر آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ایک انسان، ایک مسلمان کا خون سڑکوں پہ بہہ جائے تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو آپ اگر اس سے حفاظت چاہتے ہیں تو آپ گھر سے جب نکل رہے ہوں اس وقت تو 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلیں۔ آپ کے اوپر آنے والی مصیبت کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کی 2 رکعت نماز کی برکت سے آپ گھر سے 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلیں۔ اسی طرح سے جب گھر وہاں سے واپس آ رہے ہوں اس وقت 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہوں گے، آپ کے سامنے لوگ سینہ سفر ہوں گے، آپ کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی کچھ نہیں ہلا سکتے، کیوں؟ آپ کے اللہ کے ذمے میں ہے، آپ اللہ کے ذمے میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا ضامن بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا مددگار بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا سپورٹر اور وکیل بن جائے تو پھر کوئی انسان کچھ بھی اس انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
اسی لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ نماز کی بڑی اہمیت تھی، یہ نماز کی بڑی اہمیت تھی۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو نماز کی کیا اہمیت تھی صحابہ کرام کی زندگیوں میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، یہ نماز فجر ادا کر رہے ہیں، دشمن کی طرف سے تیر آتا ہے، اور تیر آنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو جسم پر کئی وار کیا جاتا ہے، پیٹھ داغدار کر دیا جاتا ہے، کھچروں کی مار ہوتی ہے، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز میں ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ آخرکار اب احساس ہو گیا کہ میں نماز اب نہیں پڑھ سکتا ہوں، خون تمام جسم کے بہہ چکے ہیں، ایسی حالت میں بے ہوشی بھی طاری ہو سکتی ہے۔ انہوں نے وقت کی نزاکت کو سمجھا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑے اور ان کو آگے بڑھا دیے کہ آپ مصلی کو سنبھالیں، آپ نماز ادا کریں۔ اب ہمارے جان کے اندر، اب ہمارے جسم کے اندر وہ توانا، وہ سکت نہیں ہے، اس لیے اب ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اب نماز ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اتنی بڑی مصیبت ہے، نہ تو صحابہ کرام کی نماز کے اندر کوئی خلل پیدا ہوئی، نہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی نماز کے اندر کوئی خلل پیدا ہوئی۔ آخرکار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر تک پہنچایا جاتا ہے، گھر تک لے جایا جاتا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بے ہوشی طاری ہے، بے ہوشی طاری ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آتا ہے، ہوش آنے کے بعد امیر المؤمنین کو شہد پلایا جاتا ہے، شہد، کیونکہ شہد میں شفا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شہد پلایا جاتا ہے۔ شہد پینے کی وجہ سے پیٹ سے باہر آ جا رہا، کیونکہ ایتڑی کٹ چکا ہے، جسم کے اندر خنجر لگ چکا ہے، ایتڑی سے باہر نکل جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے دودھ کا پیالہ دیا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ بھی نہیں، پیٹ کے اندر نہیں رک رہا ہے، کیونکہ پیٹ کے اندر رکنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ کیونکہ ایتڑی گھائل ہو چکا ہے، ایتڑی سوراخ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے موقع ہیں، ایسے موقع ہیں، تیسرے لوگ پہنچ جاتے ہیں، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں دیکھیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مصیبتیں آئی ہے، جو پریشانیاں آئی ہے، ان کے جان کو جوخم میں ڈالنا پڑا ہے، انہیں قتل کرنے کی سازش بھی کی گئی ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی اتنا تکلیف نہیں ہوگی جتنا نماز چھوٹنے پر تکلیف انہیں ہوگی۔ اس لیے جب ہوش آ جائے انہیں، جب بے ہوشی ختم ہو جائے ان کے اوپر، تو پھر کیا کرنا؟ سنیں غور سے میرے بھائیوں، سنیں غور سے ہمارے آپ کی زندگی میں کیا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں کیا تھے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آ جائے تو سب سے پہلے انہیں یاد دلانا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز فجر میں تھے، نماز فجر ادا کر رہے تھے، اور آپ کی ایک رکعت آپ ابھی ادا کیے تھے، ایک رکعت ابھی باقی ہے، آپ نے نماز مکمل نہیں کی ہے، آپ نماز مکمل نہیں پڑھے ہیں، اس لیے امیر المومنین آپ کی نماز رہ گئی ہے، آپ نماز ادا کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام، اسی لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا میرے بھائی، اللہ نے اسی لیے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور صحابہ کرام مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ کی جانب سے مل جانا آسانی نہیں ملتی ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور ایسے مواقع پر بھی کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ساتھی موجود ہے کہ امیر المومنین آپ کی یہ حالت ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر کے پڑھ لے، اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے پڑھ لے، اگر لیٹ کر کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ لے۔ امیر المومنین آپ کی یہ کیفیت ہے، آپ کی یہ حالت ہے، آپ کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، ابھی تو میرے جسم کے اندر توانا باقی ہے، ابھی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا۔ اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا حظ فی الاسلام، لا حظ فی الاسلام، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، مسلمانوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے نماز ان کی زندگی میں اگر ہے تب تو مسلمان ہے، اگر نماز ان کی زندگی میں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ چاہے میرے بھائیوں ہم اور آپ کچھ بھی کہہ لیں، اپنے چہرے پہ داڑھیاں سجا لیں، ہم اور آپ ہمیشہ ٹوپی لگا کر کے رکھیں، ہمیشہ پابندی کے ساتھ لوگوں کے سامنے دکھاتے پھرے، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر نماز نہیں ہے، ہمارے اور آپ کی زندگی میں اگر نماز نہیں ہے تو ہم اور آپ مسلمان نہیں ہیں میرے بھائی، مسلمان نہیں ہیں میرے بھائی۔
اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اگر مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی شے کوئی چیز اگر فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے تب تو وہ مسلمان ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور وہ نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ آج میرے بھائی ہماری اور آپ کی نمازیں کیسی ضائع ہو رہی ہے، ہماری اور آپ کی نماز کیسی برباد ہو رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو فکر نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کی اتنی اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ایک مرتبہ نہیں بلکہ 80 سے زائد مرتبہ قرآن مقدس کے اندر یہی کہتا ہے اقیم الصلاۃ، کی نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر مصیبتیں گھیر لے، پریشانیاں تمہاری زندگی میں آ جائے تو تمہیں کدھر دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جگہ منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسا کیجئے، مصلی ڈال دیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کرنے لگے، انکساری کرنے لگے، کیونکہ اس سے تمہیں مدد ملے گی۔ اللہ کا فرمان ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے کیا کرو؟ مدد طلب کرو۔ مدد آئے گی تو صبر اور نماز کے ذریعے سے آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں یا تابعین کی زندگیوں میں یا ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں کوئی مصیبتیں آ جاتی تھی، پریشانیاں آ جاتی تھی، یہاں تک کہ جان خطرے میں تھے، ایسے موقع پر بھی وہ کہتے تھے میں تو اب مرنا ہی ہے، اب ایسا کیا جائے کہ نماز کچھ پڑھ لینے دیجیے، 2 رکعت نماز پڑھ لینے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص ہے جن کا کام یہ ہے ٹانگا گھوڑا گاڑی چلانا، اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، اسی سے گزر بسر ہوتا تھا۔ ایک دن وہ مصیبت میں گر گئے، پریشانی میں گر گئے۔ کیسے پریشانی میں؟ ان کے گاڑی پر ایک چور آ گیا اور وہ کہا کہ مجھے لے چلو فلاں جگہ پہ، فلاں جگہ پہنچا دو۔ وہ بیچارے کا کام یہی تھا کہ ادھر سے ادھر لے کے جانا اور پیسے وصول کرنا، اسی میں مزدوری، اسی میں بیوی بچے کا پیٹ پالنا، ان کی زندگی وہی تھا۔ آخرکار وہ چور اچک کے غلط راستے سے لے گئے، لے جانے کے بعد ان کو جا کر کے ایک جنگل میں پھنسا دیے۔ اب وہاں جب یہ بندہ پہنچا ہے میرے بھائی، سنیں ذرا غور سے، سنیں، سوئے نہیں، بہت سو لیے۔ سونے کی ضرورت نہیں، جاگنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو جگانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اور آپ بدلاؤ نہیں لائیں گے، اللہ بھی ہمیں اور آپ کو نہیں بدلے گا، کیونکہ اللہ کا یہی فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ جب تک کہ انسان خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے حالات زندگی کو نہیں بدلتا۔ بدلنے کی کوشش کریں میرے بھائی اپنے آپ کو۔ وہ پھنس گئے ہیں، جنگل و بیابان پر پہنچ گئے ہیں۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ کسی کا سر پڑا ہوا، کسی کا کھوپڑی پڑا ہوا ہے، لاشوں کے ڈھیر لگا ہوا وہاں پہ۔ کیوں ہی وہ چور کا کام وہی تھا کہ لوگوں کو پھنسانا اور جنگل میں لا کر کے ان کو قتل کر دینا۔ اللہ اور انہیں بھی قتل کرنے کی سازش ہو گئی، انہیں بھی قتل کرنا چاہا، لیکن یہ مومن تھے، موحد تھے، اللہ کے بندے تھے، اور ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ آیت تھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو۔ اللہ اکبر۔ جنگل و بیابان ہے، کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی امداد آتی ہے۔ وہ انسان کہتا ہے چور اے اچکے، تم تو چور ہے، تمہارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں، اگر مجھے چھوڑ دو گے بڑی مہربانی ہوگی، میرے بیوی بچے میرے انتظار کر رہے ہیں کہ میرے والد محترم کام و کاج کر کے آئیں گے، کوئی کھانے کے سامان لے کر کے آئیں گے، میرے بیوی میرے بچے انتظار میں ہے، مجھے چھوڑ دو، میں گھر تک پہنچتا ہوں۔ میرے بیوی میرے بچے رو رہے ہوں گے، ابھی تک والد محترم آئے کیوں نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں سب مال تمہیں دے دیتا ہوں، مجھے جان بخش دو، بس جان ہے تو سب کچھ ہے، جان ہے تو سب کچھ ہے، میرے گاڑی لے لو، آپ میرے پیسے لے لو، جتنے دن بھر مزدوری جو کہ وہ تمام سارے چیز لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ وہ چور کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں اب تم میرے قبضے میں آ گئے ہو، میرے شکنجے میں آ گئے ہو، اب اس شکنجے سے تم نہیں بچ سکتے ہیں۔ اگر میں تجھے چھوڑا تو پھر کیا ہوگا؟ تم گاؤں میں جاؤ گے، محلوں میں جاؤ گے، قریوں میں جاؤ گے، اور وہاں جا کر کے سارے لوگوں کے سامنے شور کرو گے کہ فلاں جنگل کے اندر ایک چور رہتا ہے، آخرکار میری جان جائے گی، اور اگر میں تجھے چھوڑ دیا کیا تم مجھے، پھر میں نہیں بچ سکتا، اس لیے تمہیں بھی قتل کروں گا، تمہیں بھی ماروں گا، اور اس کے بعد تمہارے مال بھی چھین لوں گا۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی فیصلہ کر چکے ہیں
تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے فیصلے پہ اٹل رہیں، لیکن ایک میں آپ سے مہلت پوچھتا ہوں، آپ سے ایک مدد چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا مجھے ایسا کیجئے کہ میں مر رہا ہوں، آپ مجھے قتل کر رہے ہیں، میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، واسجد واقترب، سجدہ کر کے رب کے قریب ہو جاؤ، ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اللہ اکبر، نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں میرے بھائی۔ ذہن و دماغ کے اندر خلبلی سی پیدا ہو گئی ہے، ذہن و دماغ ڈر رہا ہے، دہشت زدہ ہے کہ آخر یہ چور کے کیا بھروسے، اگر میں سجدے میں گیا تو میرا سر کٹ سکتا ہے، اگر میں رکوع میں گیا تو کیا پتا کہ اسی موقع پہ آسانی کے ساتھ میرے سل کرم کر دے۔ اسی طرح سے نماز میں سوچ اور وسوسہ پیدا ہو گئے۔ ان کے ذہن و دماغ کے اندر ایک آیت آتی ہے، کیونکہ میرے بھائی میں آپ کے سامنے کوئی قصے اور کوئی ناول اور کوئی دیگر چیزیں من گھڑت واقعات نہیں سناؤں گا، جو ثابت شدہ ہے وہی باتیں آپ کو سناؤں گا، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن و دماغ بدل جائے، دل کے اندر کچھ تبدیلی پیدا ہو اور آپ لوگ بھی مسجدوں کے قریب ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر ایک آیت آتی ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ جب مصیبتوں میں پریشانیوں میں انسان گھر جاتا ہے، پریشانیاں ان کی زندگی میں آ جاتی ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اللہ کے سوا کون نکالتا ہے، کون راستہ دیتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ آیت ان کے ذہن و دماغ کے اندر آئے، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کی جانب سے غیبی مدد آتی ہے، ایک ایسا جانور آتا ہے، وہ چور کو اچک لیتا ہے اور ان کو وہیں پہ تہدید کرتا ہے، موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے اور وہیں پہ ان کو چیر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، چور وہیں پہ زخمی ہو جاتا ہے، چور کی جان لاحق ہو جاتی ہے، جہنم واصل ہو جاتا ہے، یہ انسان بچ کے نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں ثابت کیا کر رہا ہوں، آپ کی زندگیوں میں بھی اگر پریشانی آئے، آپ کی زندگیوں میں بھی اگر غم آئے، آپ کے بھی گھروں کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر تنازع و اختلاف ہو، کوئی بھی مصیبت آپ کی زندگی میں ہو، آپ یہ نسخہ اپنائیں تو صحیح، جو نسخہ میرے نبی نے بتایا ہے، جو نسخہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے ہیں، اور وہ اپنانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین فتح اور نصرت آئی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد آئی ہے۔ جو نسخہ وہ جنگل کے اندر پھنسے ہوئے انسان نے اپنایا تھا، وہ نسخہ اپنائے میرے بھائی، ہمارے آپ کی زندگی میں بھی یہی مصیبتیں غم ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہماری زندگی میں اگر غم ہے، مصیبت ہے، پریشانیاں ہیں، تو ہماری زندگی کے اندر نماز نہیں ہے، اس لیے تمام ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ آج ہمارے یہاں پہ بہانہ کیا چلتا معلوم؟ بہانہ میں بتاؤں، بہانہ یہ چلتا، مولوی صاحب صبح تو کام کو نکل جاتا ہوں، صبح تو فجر سے پہلے سے کام کو نکل جاتا ہوں، اب وہاں سے جب آتا ہوں تو تھوڑے دیر تک آرام کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، بڑی محنت کے کام ہے، اور پھر تھوڑے دیر آرام کرنے کے بعد اب ایسا کرتا ہوں، وہ کیلے وغیرہ صاف کرنے لگتا ہوں۔ بس وہی ہماری زندگی ہے، صبح نکلے تو جا کر کے کام کاج میں پھنس جاتا ہوں، ادھر سے جب آتا ہوں تو وہ ٹانکے وغیرہ کیلے وغیرہ صاف کرنے کا رہتا ہے نا، وہ اس میں پھنس جاتا ہوں۔ لیکن آئیے صحابہ کرام کی زندگیوں میں وہ بھی بتاؤں میں آپ کو، صحابہ کرام بھی یہ کام کرتے تھے، لوہار کے کام۔ آپ لوگوں کے سامنے اگر وہ کیلا گرم ہو جائے اور وہ لال ہو جائے اور اس وقت اذان کی آواز آئے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیوں؟ ابھی میں گرم کیا، ابھی اگر اس کے اوپر اگر محنت نہیں کیا، پھر جب نماز تک جاؤں گا تب تک ایسا ہوگا کہ یہ کیا ہے، لوہا ٹھنڈا ہو جائیں گے۔ اور یہ محاورہ بھی ہے کہ جب لوہا گرم ہو اسی وقت بھی ہتھوڑے مار دینا چاہیے، اسی وقت موڑ دینا چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں میں میرے بھائی، صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی بعض صحابہ کرام بھی لوہار کے کام کرتے تھے، تو ایسا ہوتا تھا ابھی لوہا گرم ہوتا تھا، سرخیوں میں ہوتا تھا، اگر ذرا ایک تھوڑا بھی اس کے اندر آلات مار دیا جائے تو وہ لوہا صحیح ڈھنگ سے ان کے آلات تیار ہو سکتا تھا۔ لیکن صحابہ کرام کی کانوں میں آواز ٹکراتی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ تم کامیابی اس میں ڈھونڈ رہے ہو، یہ کیلے صاف کرنے میں، یہ بنانے میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہو، تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارا وچار دھارا غلط ہے، تم غلط ہو، کامیابی اس میں نہیں ہے بلکہ کامیابی اس میں ہے۔ حی علی الصلاۃ، مسجدوں سے جڑو گے، مسجدوں سے تعلق وابستہ کرو گے، مسجدوں سے منسلک رہو گے، مسجدوں کو آباد کرو گے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرح آؤ گے، حی علی الفلاح، تب کامیابی ملے گی تمہیں۔ کامیابی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، زندگی میں آرام نہیں ہے، برکت چاہتے ہو تو برکت اگر چاہتے تو حی علی الفلاح، فلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
عرب کے اندر لوگ گئے ہوں گے، عربی زبان کے اندر فلاح کے مطلب کامیابی ہوتا ہے۔ اگر فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ مسجدوں کی طرف رخ کرنا ہوگا، نماز ادا کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام کے کانوں میں ٹکراتی تھی، فوراً اپنے حالت پہ چھوڑ دیتے تھے اور وہی حالت پہ وہاں لوہا گرم ہے ادھر نماز کو نکل جاتے تھے۔ ہم اور آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ بس دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اور آپ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے پاس جنتی والے کام نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا ہے۔ خواتین اسلام بھی خواتین اسلام بھی بغور سے سنیں، اگر ایک کی طرح بیان کروں دوسرے کی طرح نہ بیان کروں تو یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ خواتین اسلام کے اندر بھی بڑی وہ فجر میں کھانا بنانے کے لیے فجر سے پہلے تو اٹھ سکتی ہے۔ کیوں؟ میرے شوہر جائیں گے کام و کاج کے لیے، محنت کے لیے، کھانا لے کے نہیں جائیں گے تو وہاں مصیبت پریشانی آ سکتی ہے۔ فجر سے پہلے تو اٹھے گی کھانا بنانے کے لیے، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ میرا ماں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں، آپ کی زبان کے اندر وہ تاثیر ہے۔ اگر آپ کہیں آپ کھانا بنانے کے لیے اٹھ گئی ہے اور آپ گھر کے کام و کاج میں مشغول ہو گئی ہے، آپ اپنے شوہر کو بھی جگا دیں، اٹھا دیں اور کہیں کیا ہے نماز کے لیے ذرا چلے جائیے، نماز کے لیے چلے جائیے، آپ نماز پڑھ کے آئے، تب تک میں کھانا تیار کرتی ہوں، نماز وغیرہ پڑھ لیتی ہوں۔ آپ کی زبان کے اندر وہ تاثیر ہے، آپ کی زبان کے اندر وہ تاثیر ہے کہ آپ کے شوہر آپ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہے نہیں؟ آدمی بیوی کے سامنے جب آتا ہے تو وہاں پہ کیا ان کے کچھ بھی نہیں چلتی، بیوی کے سامنے جھک جاتا ہے انسان۔ اور میں اس بات کو ثابت کروں گا اپنے طرف سے، کوئی بات نہیں۔ فرعون جانتے ہیں فرعون کتنے بڑے جابر تھے، سب کو قتل کرتے تھے لیکن بیوی کے سامنے زیرو تھے، وہ زیرو پورے انسان کو قتل کرتے تھے، اس سال ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرتے تھے، لیکن خود فرعون کے گھر میں ان کے دشمن پہنچ چکا ہے توحید کی کلمہ سر بلند کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ چکے ہیں، قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تلوار اٹھا لیے ہیں۔ بیوی کہتی ہے قرۃ عین لی ولک عسیٰ ان ینفعنا او نتخذ ولدا، میرے شوہر کیا قتل غارت کیا آپ کرتے ہیں، ہمیشہ اسی میں قتل غارت آپ کی زندگی، رہنے دیجئے، ہمارے گھر کے اندر اولاد نہیں ہے، اولاد بنا لیں گے، ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک ہوں گے۔ وہی شوہر جابر تھا، ظالم تھا، لیکن ان کے بعد بیوی کے سامنے زیرو ہو گئے نہیں ہو گئے؟ آج کی بیویاں جھگڑتی ہے، اگر ڈش کنیکشن اگر کٹ ہو جائے تو جھگڑتی ہے، ارے ڈش کنیکشن کٹ ہو گئے ہیں ذرا ریچارج کیوں نہیں کیے، یا پھر دیگر چیزوں پہ جھگڑتی ہے، لڑتی ہے۔ لیکن آج کی بیویاں کبھی شوہروں کو نہیں کہتی کہ ایسا ہے کہ ذرا میرے شوہر میرے تاجدار، دنیا تو لوگ لوٹ رہے ہیں، آپ کیا غفلت میں ہیں، ذرا نماز ادا کریں۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے، نماز فجر ادا کریں گے تو آپ اللہ کے ضامن ہیں، آپ اللہ کے ذمے میں ہیں۔ اگر آپ زندہ رہیں گے تو آپ کو اللہ رزق دے گا، اگر آپ مر گئے تو آپ کو جنت دے گا میرے بھائی، جنت دے گا میرے بھائی، کہیں نہیں کہہ سکتے۔ خواتین ہی کیا، ان کے پاس بھی ہزار بہن ہیں، بچے پیشاب کر دیتے ہیں تو ایسا ہے وہ ہے یہ ہے۔ خواتین اسلام اگر آپ بدل گئی، آپ کے گھر سدھر جائیں گے، آپ کے شوہر سدھر جائیں گے، آپ کے اولاد سدھر جائیں گے۔ اس لیے آپ کے اندر بھی تبدیلی ہونی چاہیے، آپ کے اندر بھی بدلاؤ ہونا چاہیے۔ آئیے صحابہ کرام کی زندگیوں سے بتائیں، صحابیات کی زندگی سے بتائیں۔ صحابیات حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی زندگی میں ایک حدیث انہوں نے سنا اپنی زندگی میں کہ اگر کوئی شخص اگر دن و رات میں 12 رکعت نماز تسلسل کے ساتھ مسلسل اگر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد انہیں جنت عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا، جنت میں ان کے لیے گھر بنائے جائیں گے۔ جب سے یہ صحابیہ اس حدیث کو سنے تب سے ان کی زندگی میں یہ نماز کبھی نہیں چھوٹی، سوائے ایام مہاوارک میں کبھی نہیں چھوٹی۔ تو یہ تھے صحابیات بھی۔ تو اس لیے خواتین اسلام آپ بھی غور و فکر کریں، میرے بھائیوں آپ بھی غور و فکر کریں، ذرا دھیان دیں۔ ہم آپ کے پاس چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس امید سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کرو، مومنوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ میرے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ نصیحت کر رہا ہوں، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے میرے بھائی، آپ کی زندگی اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں تو آپ کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں نماز نہیں تو آپ کو یہاں تک کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بے نمازی شخص ہے تو نہ تو ان کو مسلمان کی قبر میں دفن کیا جائے گا، نہ تو ان کو غسل دیا جائے گا،
نہ ان کو کفن دیا جائے گا، بلکہ جس حالت میں مرا ہے اس کے بدبو اور باس سے بچنے کے لیے کھڈا وغیرہ کھودا جائے گا، کہیں پہ پھینک دیا جائے گا اس کو۔ یہ اسلام نے یہ بتایا ہے میرے بھائی، اسلام نے یہ بتایا ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں وہ مسلمان نہیں ہے میرے بھائی، وہ مسلمان نہیں ہے میرے بھائی۔ اور بے نمازی کا کیا حشر ہونے والا ہے، ذرا سن لیں کچھ باتیں، اس کے بعد بات کو ختم کریں گے۔ بے نمازی کا کیا حشر ہونے والا، بغور سنیں، سویا نہیں۔ آپ لوگوں کی عادت کیا ہے؟ ایک تو جمعہ کے دن آتے ہیں اور جمعہ کے دن بھی آ کے سو جاتے ہیں اور جمعہ کے جب کوئی انسان سو جائے تو ان کے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی سو جائے تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب پھر آپ لوگ بغیر وضو کے اسی طرح سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نہ تو جمعہ کی 2 رکعت جو توفیق مل رہی ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ذرا غور کریں، فکر کریں، جو سو جا رہے ہیں نماز کے یہ جمعہ کے خطبے کے دوران وہ دوبارہ وضو جا کے کریں، کیونکہ آپ کی وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ کی وضو ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کے کیا ہے، نیند کو کیا کہا ہے؟ نیند جو ہے یہ آدھا موت ہے، آدھا موت ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جب سوتے ہیں تو دعا کیا کرتے ہیں معلوم؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں۔ تو سو گیا، مر گیا وہ انسان، ہوش حواس باقی نہیں، وضو ٹوٹ گئی۔ اس لیے اگر کوئی بھی خطبے کے دوران اگر سو رہے ہیں تو برائے مہربانی ایسا کریں کہ جا کر کے وضو بنا کر کے آئیں، وضو بنا کر کے آئیں۔ وضو آپ کا ساقط ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا ہے، بغیر وضو کی نماز پڑھنا نماز قبول نہیں۔ جو ہفتے میں ایک دن توفیق ملی کہ جمعہ پڑھ کے جنت چلے جائیں گے، زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں، وہ نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ نماز۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، دوسری بات یہ ہے، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ نماز پڑھ کے فوراً بھاگ جاتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ تو 2 رکعت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی جمعہ کی نماز قابل قبول نہیں ہے، جمعہ کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو نماز کے بعد سنت پڑھنا پڑے گا، کم سے کم 2 رکعت یا تو 4 رکعت۔ لیکن آپ لوگ ایسا ہوتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوتا تو آپ لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو صرف گرم توا میں بٹھا دیے، گرم توا میں۔ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ سب سے اچھی جگہ جو ہے دنیا میں وہ مساجد ہے، لیکن مساجد سے ایسے بدکتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کیا مصیبت آ گئی ہے آپ کے اوپر، سنت بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائی جو میرے بات کو سن رہے ہیں، بغیر سنت کے نہیں بھاگیں گے، بغیر سنت کے نہیں بھاگیں۔ اگر بغیر سنت کے بھاگے جمعہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو یا تو 4 رکعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھ کے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، یا تو کم از کم 2 رکعت نماز کے بعد سنت پڑھ کے بھاگیں۔ یہ یاد رکھیں، ذرا سدھریں، بدلاؤ لائیں اپنے اندر، بدلاؤ لائیں گے تب بدلیں گے، ورنہ اسی طرح سے بھول بھلائیے دنیا کے بھول بھلائیے میں رہیں گے۔ یہ دولت کوئی شے نہیں ہے چیز، یہ تمام ساری چیزیں کب ہمارے سانسیں رک جائے گی، کب ہم اور آپ مر جائیں گے میرے بھائی پتہ نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، کتنے بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، خاک میں مل گئے، تو ہمارے آپ کی کیا اوقات ہے۔ برج خلیفہ جنہوں نے اپنے ہاتھ بنوایا تھا اور تعمیر کرایا تھا، ان کے نام پہ کئی ممالک کے اندر فیکٹریاں چلتے تھے، کئی کمپنیاں چلتے تھے، لیکن وہ دنیا کے اندر نہیں رہے تو ہم اور آپ کیا رہیں گے؟ جن کے ٹاور کو دیکھ کر کے لوگ اش کرتے تھے کہ ان کے ٹاور کے سامنے کسی کا ٹاورچ نہیں ہے، لیکن وہ بھی جب گئے تو خالی ہاتھ گئے، کچھ لے کے نہیں گئے۔ اسی لیے کیا شاعر نے کہا کہ آئی حیات لائی قضا لے چلی چلے، اپنے خوشی سے آئے نہ اپنے خوشی چلے۔ اس جہاں سے کیا کیا لے کے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی مال نہ اطفال گئے، دولت نہ گئی مال نہ اطفال گئے، یعنی نہ دولت ساتھ میں جا رہے ہیں۔ ایک غریب کا بھی وہی کفن ہے، ایک امیر کا بھی وہی کفن ہے۔ برج خلیفہ بنانے والے پورے دنیا کے اندر کمپنیاں، ان کے چلنے والے وہ بھی گئے تو وہی قبر ہے، وہی قبر ہے، کفن وہی ہے، کوئی قیمتی نہیں ہے، کفن بھی وہی ہے، قبر بھی وہی ہے۔ ہم اور آپ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہماری اور آپ کی زندگیاں کہاں ضائع ہو رہی ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگیاں کہاں برباد ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، تو کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں، معلوم، کسی بھی صورت میں نہیں۔ آپ میرے بات کے اوپر یقین نہیں کر رہے ہیں، اب دوسرے سے فون کر کے پوچھیں کہ مولوی صاحب ایسا بولے کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بے نمازی کو کفن دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، بے نمازی کو غسل دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، بے نمازی اگر شوہر نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے تو ایسے حق میں اسلامی حکومت اگر ہے تب میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کر دیے جائیں گے۔ اگر بیوی نمازی ہے، شوہر بے نمازی ہے، اس وقت پورا حق ہے کہ بیوی کیا کرے، خلا لے لے، ویسے شوہر کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے جو پہیہ ہوتا ہے دونوں سیم ٹو سیم ہونا،
ورنہ زندگی ختم برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ غور و فکر کریں، دھیان دیں۔ صحابہ کرام اور نماز کے تعلق سے چھوٹ کہیں بھی نہیں۔ جنگ معلوم، جنگ ایسی جنگ جب مصیبت کسی انسان کے سر کٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، سر کٹ جانے کا خوف ہوتا ہے، اگر تھوڑا بھی رکوع میں جائے تو دشمن خون کا پیاسا ہے، سر کٹ سکتا ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہوئی۔ کیا آپ گھر میں سوئے ہوئے فجر میں آپ کی آنکھیں نہیں کھلی ہے، آپ کی نیند مکمل نہیں ہوئی ہے، ایسے موقع پر آپ کہیں گے میری نماز معاف ہو گئی؟ کیا آپ کی نماز معاف ہو جائیں گے؟ آپ دکانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں گے میرے نماز معاف ہو گئی؟ کیا آپ کی نماز معاف ہو جائے گی؟ آپ دیگر کاموں میں مشغول ہیں، آپ کہیں گے ابھی کام سے بزی ہوں، نماز معاف ہو جائے گی؟ کیا نماز آپ کے لیے معاف ہو جائے گی؟ جنگ میں معاف نہیں ہوئی، جہاں پہ گردن جانے کا خدشہ ہے، تو آپ کو دکان میں بیٹھے ہوئے، مکان میں بیٹھے ہوئے، بستر پہ لیٹے ہوئے، کاروبار میں مشغول، کیا آپ کی نماز معاف ہوگی؟ صحابہ کرام جنگ کے عالم میں ہے، آیت نازل ہو رہی ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ ایسے موقع پر بھی نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نماز ادا کرنا ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ یہ تو مصیبت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم جاری کرتا ہے کہ جو دو ٹیم بنایا جائے، آدھی جماعت پہلے ایک رکعت نماز پڑھ لے، پھر یہ پیچھے ہٹ جائے، پھر یہ آگے جو ابھی نماز نہیں پڑھی ہے وہ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھ لے، پھر اسی طرح سے 2 رکعت مکمل کرے۔ ایسی حالت میں نماز معاف نہیں ہوئی میرے بھائی۔ اسلام کے سربلندی کے خاطر لڑنے کے لیے گئے ہیں، وہاں نماز معاف نہیں ہوئی۔ کیا آپ کو گھر و دکان میں بیٹھے ہوئے نماز سوچ سکتے ہیں میرے بھائی؟ دل کے اندر تڑپ لے کے، دل کے اندر تڑپ ہے، ایک احساس ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بتاتا ایک موضوع الگ بیان کرنے کا تھا۔ ملک ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے کیا کیا رول اپنایا ہے، کیا کیا کردار رہا ہے، وہ بیان کرتا۔ لیکن کیا جب ہمارے جسم ہی صحیح نہیں تو دوسرے کیا بات کریں گے؟ جب ہماری زندگی میں نماز ہی نہیں تو ہم کیا بات کریں گے؟ جو نماز نہیں پڑھ کے انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ جہنم اتنا خطرناک ہے کہ انسان جھیل نہیں سکے گا، پھر کیا دوسری چیز کیا بیان کروں؟ جہنم کے اندر جائیں گے میرے بھائی، وہاں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، گاؤں محلے کے ہوں گے، کچھ بے نمازی تھے، کچھ نمازی تھے۔ اب ایسا ہوں گے جنتی تو فی جناتی یتساءلون، جنت کے اندر عیش و عشرت کے اندر رہیں گے، آرام سے رہیں گے، بڑی اچھی زندگی ہوگی۔ اب وہ دیکھیں گے، جہنمیوں کو بھی دیکھتا ہوں ذرا ہے کہاں ٹھکانہ، ذرا دیکھ کے جھانک کے دیکھتا ہوں، جہنم کی طرح جھانکیں گے۔ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے، ما سلقکم فی سقر۔ میں اپنے طرح سے بات نہیں کہتا، قرآن اٹھائیے سورہ مدثر، آپ کے یہاں پہ تیلگو زبان کے اندر بھی قرآن موجود ہے، انگلش زبان کے اندر بھی قرآن موجود ہے، آپ اٹھا کے ترجمے پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اس کے بعد غور و فکر کریے میرے بھائی۔ وہاں پہ کیا کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی سوال کریں گے مجرموں سے، ما سلقکم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے ہو؟ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ کیوں ہے؟ بڑے بہادری کی بات کرتے تھے، دنیا میں تمہاری تعریفیں بڑی ہوتی تھی، اش ہوا کرتا تھا، اس سے اچھا کوئی انسان ہی نہیں، لیکن آج کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر پہنچ گئے ہو؟ جس کے عوض میں، جس کی علت کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے گئے ہو؟ وہاں جواب یہ نہیں ہوگا کہ ہم شراب پیتے تھے، جواب یہ نہیں ہوگا کہ ہم چوری کرتے تھے، جواب یہ نہیں ہوگا ہم زناکار تھے، جواب یہ نہیں ہوگا ہم سود خوری کرتے تھے۔ یہ تمام برائیاں تو ہے اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن جواب یہ ہوگا لم نکم من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارے زندگیوں میں نماز نہیں تھی، اس لیے ہم جہنم کے اندر چلے گئے۔ کیا جواب ہوگا میرے بھائی؟ تو بے نمازی جہنم کے اندر جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نظروں سے دیکھ کر کے آئے، بے نمازی کی یہ کیفیت ہے، بے نمازی کی یہ حالت ہے، ان کے سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں، فقلت من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ جو عذاب دیا جا رہا ہے آخر وجہ کیا ہے؟ کس کے پاداش میں یہ عذاب کے اندر مبتلا ہے؟ اللہ اکبر، جبریل امین جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا سر نمازوں کے وقت بھاری ہو جایا کرتی تھی، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بے نمازی انسان یا تو یہ نماز پڑھتے تھے کبھی ان کی مرضی کے مطابق، رب چاہی نماز نہیں پڑھتے تھے، من چاہی، کام سے چھٹکارا مل گئے تو مغرب میں چل جا تو چلو ایک پڑھ دیتے نہیں تو مغرب میں نہیں، چلو دھکے ہے چلو فجر میں چل جاتے، ایسے من مانی نماز پڑھتے تھے، رب چاہی نہیں من چاہی نماز پڑھتے تھے، کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دیے۔ ایسے شخص کا یہ حشر ہو رہا ہے، سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے،
بے نمازی شخص تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن سے سنا، حدیث سے سنا، اب کیا سنیں گے؟ اب کیا فرشتے آئیں گے آپ کے لیے؟ کیا فرشتے آئیں گے؟ کیا کوئی دوسرے نبی بن کر کے آئیں گے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے؟ کیا فرشتے کا نزول ہوگا کہ الگ سے ایک فرشتے آئیں گے کہیں گے نہیں ایسا ہے؟ میرے بھائی، آپ کو یہی قرآن سن کر کے، یہی حدیث سن کر کے، یہی قرآن پڑھ کے، یہی حدیث پڑھ کے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں لانا ہوگا، ورنہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ سر پتھروں سے کچلا جا رہا، صلاۃ المکتوبہ فرض نماز کے لیے سویا رہتے تھے، تو اس لیے عذاب ہوتا ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو تمام نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد میں آ کر کے، صرف ایک نماز اگر چھوٹے تو نماز ظہر چھوٹ سکتا ہے، نماز ظہر خالی چھوٹ سکتا ہے، ورنہ آپ لوگ فجر سے پہلے آ کر کے فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، مغرب میں گھر پہ سے رہتے آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، عشاء میں گھر پہ رہتے گھر آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، عصر تک آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں، پورے کام سے فرصت مل جاتی ہے، آپ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر چھوٹے ایک نماز تو وہ ادھر ہی پڑھ سکتے ہیں، ادھر ہی جہاں پہ کام و کاج میں ہے وہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا دولت بھی چاہیے، پیسے بھی چاہیے، پیسے کمانا حرام نہیں ہے، لیکن جو زندگی آپ لوگ جی رہے ہیں نا، ایسا زندگی جی کر کے پیسے کمانا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بڑا خطرناک ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی غور کریں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، ذرا سوچیں کہ ہم اور آپ اللہ نے کس لیے پیدا کیا تھا اور کہاں جا رہے ہیں، کس لیے پیدا کیا، کس دہانے پہ جا رہے ہیں، ہماری اور آپ کی زندگیاں کہاں جا رہی ہے، تو ہم اور آپ غور کریں، فکر کریں یہ چیز میرے بھائی، تو وہاں پہ یہی جواب ہوگا، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، قرآن کریم کو اٹھائیے، بے شمار آیتیں ہیں، قرآن کو اٹھائیے، قرآن کہتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اس کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوئے جو اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور اپنے نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کو برباد کر دیا، ان کی زندگی میں نماز نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، تو وہ انسان جہنم کے اندر جائیں گے، گئی نامی وادی کے اندر۔ گئی نامی جہنم کی گہرائی اتنا خطرناک ہے کہ خود جہنم 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ اس میں کون آئیں گے۔ بے نمازی جا رہا وہاں پہ، بے نمازی جا رہا وہاں پہ، غور کریں، سوچیں، تبدیلیاں لائیں، بدلاؤ لائیں۔ اگر آپ کی زندگی اگر 60 سال کی تھی، اگر آپ کی 40 سال کٹ گئی، 20 سال ابھی بھی بدلاؤ لائیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہی انسان توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نماز قائم کرنے لگے، پھر وہ پچھلے زندگی آپ سے نہیں سوال کریں گے، نہیں پوچھیں گے آپ کیا کیے، کیا نہیں کیے، کیا کہاں گئے، وہ نہیں پوچھیں گے، آپ کے جو ابھی حالات ہیں وہ پوچھیں گے۔ اس لیے توبہ کریں میرے بھائی۔ آئیے، مزید وقت کی قلت ہے، ایک بات کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے کیا بات ہے میرے بھائی، آئیے میں بتاؤں آپ کو۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا، ایک نوجوان تھا، اچھا نوجوان تھا، نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا، 4 وقت پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا، ایک نماز صرف رہ جاتی تھی، ایک نماز، کیونکہ ان ڈیوٹی کا جانے کا وقت ہوتا تھا، اگر نہیں سوئے تو ان کا نیند پورا نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سے سوال ایک یہ پوچھنا ہے کہ دیکھیے میں نماز پڑھتا ہوں، الحمدللہ نماز نہیں چھوڑتا ہوں، لیکن فجر کی نماز جو ہے وہ جا کر کے 8 بجے پڑھتا ہوں، 8 بجے پڑھتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہارے اوپر نماز فرض ہوئی تھی؟ تمہارے اوپر نماز فرض ہوئی تھی، کیا تم اپنے حساب سے تم نماز کو سیٹ کرو گے؟ اللہ نے غسل میں فرض کیا ہے، صحابہ کرام غسل میں پڑھے، اندھیری میں پڑھے، تو کہتا 8 بجے پڑھتے، تو مسلمان نے انت کافر، تو کافر ہے، 4 وقت کے پڑھنے والے کافر ہے۔ اب ہم اور آپ صرف جمعہ پڑھنے والے مسلمان ہیں؟ جمعہ پڑھنے والے مسلمان ہیں؟ نہیں ہیں۔ آئیے قرآن سے مزید دلیل دوں، اگر نماز آپ کی زندگی میں نہیں تو آپ جانوروں سے بدتر ہیں۔ ارے کیا کہہ دیا مولوی صاحب کی، جانور بول دیا اپنے کو، اب تو ان کو چھوڑنا نہیں، کلاس لینا ہے ممبر سے اترنے کے بعد۔ میں نہیں کہتا، میں اپنے طرح کائی کو بولنا بھائی، قرآن کہتا ہے، قرآن اٹھائیے آپ سورہ انعام، قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام اولئک هم الغافلون، ایسے ہی انسان چوپائے ہیں، جانور ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ چوپائے سے اگر کوئی چیز گر سکتی ہے تو اس سے خراب ہے وہ۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ بس سب کچھ مسجد میں امام مولوی صاحب ہے، اذان ہو جا رہی ہے۔ آپ کو ایک سوال کروں میں،